وہ عام اور ہماری طرح مسلمان نہیں تھے، بلکہ ایسے مسلمان تھے جو بہادری میں تو تھے ہی مشہور، بہادری کے ساتھ ساتھ وہ اللہ والے اور بزرگ بھی تھے۔ ایسے بھی بادشاہ اس ملک کے گزرے ہیں کہ جو ملک کا بادشاہ بھی ہے، منصف بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہے، بہت بڑا عالم حضرت بولیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہے؟ یہ ملک کے بادشاہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں علماء کی ایک جماعت تیار کی اور ایک ایک مسئلہ، اس مسئلے کے دلائل اور حوالہ، اس پر بحث کی۔ ان کے سامنے، سارے علماء کے سامنے وہ پرچہ پڑھ کر سنایا جاتا تھا مسئلہ، اور سب اس میں بتاتے تھے کہ یہ صحیح ہے یا اس میں یہ کچھ غلط ہے، اور پھر اخیر میں وہ خود اس پر بحث کرتے تھے، تو بتاتے تھے اس مسئلہ میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس طریقے سے مسائل کی باقاعدہ محفل لگتی تھی، اور ہوتے ہوتے ایک کتاب لکھی گئی جس کو ہندوستانی، پاکستانی اور اردو دنیا فتاوی عالمگیری کے نام سے جانتی ہے، لیکن عرب بھی اس کتاب کو دیکھتے ہیں اور انہیں وہ کتاب الفتاوی الہندیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کیسے بادشاہ ہوں گے۔ تو مسلمان بھی عالم دین بھی ہیں، پرہیزگار اور متقی بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہیں، کتاب بھی انہوں نے لکھوائی۔ اور پھر ہمارے ملک کے جو مسلمان بادشاہ تھے وہ ایسے مسلمان بادشاہ تھے کہ ملک کے فنڈ سے، ملک کے خزانے سے روٹی نہیں کھاتے تھے، اپنا خرچہ نہیں چلاتے تھے، نہ ملکوں میں گھومتے تھے، نہ سفر کرتے تھے، بلکہ وہ ملک کے خزانے کو ملک کے باشندوں پر خرچ کرتے تھے۔ ایسے بادشاہ تھے کہ جو کام بھی وہ کرتے تھے وہ بڑا مضبوط کرتے تھے، انصاف کے ساتھ کرتے تھے، اور ان کی مضبوطی کی نشانیاں آج تک ہمارے ملک سے ختم نہیں ہوئی ہیں۔ ان کی یادگاریں ہمارے ملک میں موجود ہیں، ان کی بنائی ہوئی مسجدیں موجود ہیں، ان کے بنائے ہوئے قلعے موجود ہیں، ان کے بنائے ہوئے میناریں موجود ہیں، ان کے بنائے ہوئی اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ندیاں موجود ہیں، تالاب موجود ہیں، سڑکیں موجود ہیں، جو کچھ انہوں نے بنایا۔ آج تو ایسی سڑکیں بنتی ہیں کہ آج بنی چند مہینوں کے بعد ختم۔ انہوں نے جو سڑکیں بنائی تھی وہ اس انداز سے بنائی تھی کہ سڑکوں کے دونوں طرف پیڑ، تاکہ چلنے والا، پیدل لوگ زیادہ چلتے تھے، چلنے والا تھک جائے تو آرام بھی کر لے، اور ہر 10-5 کلومیٹر پر سبیل، جیسا آج بھی آپ دیکھ رہے ہو اپنے یہاں جگہ جگہ سبیلیں بنی ہوئی ہیں، یہ سب پرانی ہیں، ان کی دی ہوئی ایک دشا ہے جو انہوں نے دی تھی، بتلائی تھی۔ اور سرائے، ابھی آپ کے پیچھے موجود ہے نا سرائے، تو ایسی سرائے جگہ جگہ ہوتی تھی جس میں مسافر کے لیے کھانا فری اور راحت آرام کے لیے جگہ فری، کوئی اس پر کرایہ ٹیکس نہیں ہوتا تھا۔ ایسے کام کیا۔ بعد کے لوگوں نے سڑکیں بنائی تو اس کے اوپر جو نئی انداز کی سڑکیں ہیں وہ ضرور بنائی، لیکن انہوں نے جو بنائی وہ بہرحال اپنے زمانے کے حساب سے ایسی بنائی کہ آنے والے زمانے کے لیے بھی وہ سڑکیں کام دے رہی ہیں۔ کتنی مضبوط سڑکیں بنائی، قلعے بنائے، تو ان کی نشانیاں آج تک موجود ہیں۔ وہ ایسے بادشاہ نہیں ہوتے تھے جو جھوٹ بول دیں، بالکل نہیں بولتے تھے، جو بولتے تھے وہی کرتے تھے، اور ملک کی رعایا کو وہ اپنا قربہ سمجھتے تھے۔ ایسا انہوں نے کام کیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بادشاہ چھوٹا موٹا نہیں، ایسے ہوتے تھے، اور اپنے وقت کے کتب ہوتے تھے۔ اگر کسی کو ایسا آدمی دیکھنا ہو کہ جس کی سنتیں نہیں چھوٹتی ہوں، جس کی فرض نہیں چھوٹتے ہوں، جو متقی و پرہیزگار ہو، تو بادشاہ کو دیکھ لیں، ایسے بادشاہ ہوتے تھے۔ تو بادشاہ بھی ہمارے ملک کے خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ،
ملک کے بادشاہ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، متقی بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اپنے وقت کے قطب بھی ہیں، ایسے ایسے لوگ تھے۔ تو ایسے نیک لوگوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے، اور جب تک نیکی قائم رہی لوگوں میں، جب تک اس ملک کو ایسے ہی نیک بادشاہ ملتے رہے، ان بادشاہوں سے ملک تو ہمارا مضبوط ہوا ہی، اتنا ملک مضبوط ہو گیا ہمارا کہ پوری دنیا نے تسلیم کر لیا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے۔ آج کوئی ملک کتنا ہی ترقی کیوں نہیں کر لے اور کتنا ہی اونچا کیوں نہیں ہو گیا ہو، وہ ملک سونے کی چڑیا نہیں کہلاتا۔ جتنا مال ہے، مال چاہے روپیہ ہو، پیسہ ہو، زمین ہو، ان سب میں سب سے بنیادی مال سونا سمجھا جاتا ہے۔ جس ملک میں جتنا زیادہ سونا ہوتا ہے، جس ملک کے خزانے میں جتنا زیادہ سونا ہوتا ہے، اس ملک کی کرنسی اتنی ہی طاقتور ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں جو 2000 کا نوٹ چل گیا نا، اس بات کی علامت ہے کرنسی کمزور ہو گئی۔ اور انگلینڈ میں سب سے بڑا نوٹ 20 روپیہ ہے، 20 سے اوپر وہاں نوٹ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جیسے زیادہ سونا اس کے پاس ہے۔ اور ہمارے ملک میں جب تک مسلم حکومت رہی، اتنا سونا تھا کہ یہاں روپیے تو امیر لوگ ہی اٹھایا کرتے تھے، اور نہ آنے پیسے دو پیسے میں کام ہو جاتے تھے۔ تو ہمارا ملک کو اتنا انہوں نے کامیاب کیا، اتنا مضبوط کیا کہ ملک سونے کی چڑیا کہلانے لگی۔ کیا کہلانے لگی؟ آج بھی آپ جاؤ لال قلعہ دیکھنے کے لیے، تو لال قلعہ میں آپ کو وہ جگہ سوراخ ابھی بھی مل جائیں گے جہاں سے ہیرے جواہرات کو اور سونے چاندی کو انگریز نکال کر اور لوٹ کر لے کر گیا ہے۔ سونا چاندی جب کم ہوتا ہے نا کسی کے پاس، تو وہ کان میں، ناک میں، گلے میں نظر آتی ہے، لیکن جب کسی کے پاس سونا چاندی بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر پتھروں اور جواہروں میں نظر آتا ہے۔ اتنا سونا چاندی تھا ہمارے ملک میں کہ عورتیں تو پہنتی ہی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ در و دیوار میں بھی اور گھروں میں بھی سونا لگا ہوتا تھا۔ جب سونا زیادہ ہوتا ہے تو دکھتا ہے۔ خیر، ہمارے ملک کو اتنا مضبوط کیا ان لوگوں نے، اتنا مضبوط کیا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس ملک پر ڈائریکٹ کوئی اٹیک کرے۔ انگریز بھی چالاکی سے، عیاری سے، مکاری سے آیا تھا، وہ تاجر کا بھیس میں، اس کی یہ ہمت نے بھی ڈائریکٹ حملہ کرا۔ تو ایک فائدہ تو ان بادشاہوں سے یہ ہوا تھا کہ ہمارا ملک مضبوط ہو گیا تھا، اتنا مضبوط کہ سونے کی چڑیا کہلائی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا تھا کہ وہ خود چونکہ دیندار تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، اس لیے ملک میں دین، علم، اسلام یہ بھی مضبوط ہوا اور اس کو بھی ترقی ہوئی۔ اور آج کل کے وزیر تو خیر دھرم پر چلتے ہی کہاں ہے، ان کے زمانے میں، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، ان کو یہ شک ہوا کہ لوگوں کے اندر دینی رجحان نہیں ہے، آہستہ آہستہ دینی رجحان کم ہو رہا ہے، اور جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی حالت بھی کمزور ہو رہی ہے۔ تو دلی کی جامع مسجد کے حوض پر وہ وضو کر رہے تھے اور چاروں طرف وزیر لوگ وضو کر رہے تھے، تو نماز تو وزیر ہی پڑھتا تھا۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وزیر سے پوچھا جو وزیر اعظم تھا کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ تو وہ ایک دم کپک کر رہ گیا اور جلدی سے جواب نہیں دے سکا۔ دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، تو سب ایک دم ہاتھ کے وقت رہ گئے اور ان سے جواب نہیں، کہنے لگے تم سب سے یہ مسائل بعد میں پوچھوں گا۔ تو جب نماز پڑھ کے چلے گئے بادشاہ، تو وزیروں نے کہا کہ بھائی آپ کو یہ کسی سے سیکھنے پڑیں گے۔ تو مدرسے میں جو پڑھنے والے بچے اس دور میں ہوتے تھے، تو مدرسوں میں علماء ہوتے تھے، مسجدوں میں علماء ہوتے تھے، وہ پڑھاتے تھے، لیکن کھانا پینا نہیں دیتے تھے، پڑھو اور جاؤ۔ اب یہ طالب علم جو مسجد میں نماز پڑھنا تھا، تو وزیر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ مجھ سے وضو سکھا دے، مجھے نماز سکھا دے، تو انہوں نے منہ مانگے ٹیوشن لیا۔
اس سے دو فائدے ہوئے، وزیروں کو مسائل آ گئے اور مدرسے کے طلباء مضبوط ہو گئے۔ تو اس دور میں بادشاہ اور وزیر بھی مسائل جانتے تھے، وہ بھی مسائل جانتے تھے۔ تو ان بادشاہوں نے ہمارے ملک پر ایسی حکومت کی تھی کہ ملک بھی مضبوط ہوا، کرنسی بھی مضبوط ہوئی، سونا کی چڑیا کہلائی، ساتھ ساتھ اسلام بھی مضبوط ہوا۔ یہ تو سارے ہندوستان کے واسی سب بسنے والے جانتے ہیں کہ انگریز نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا لوٹنے کے لیے، اور یہاں سے دنیا لوٹ کر وہ لے گئے ہماری۔ یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ کم جانتے ہیں کہ ان کا اٹیک صرف ملک پر نہیں تھا، دھرم پر بھی تھا۔ انہوں نے اٹیک ملک پر بھی کیا اور دھرم پر بھی کیا۔ انہوں نے ملک کو بھی تہس نہس کیا اور اسلام کو بھی مٹانے کی کوشش کی، دونوں کو ایک ساتھ انہوں نے کیا، اور پورے ملک کو عیسائی بنانا چاہا اور عیسائیت میں ڈبونا چاہا۔ خیر، اس ملک کو آزادی ایسے ہی نہیں مل گئی کہ بھائی انگریز آیا چلا گیا، یا کوئی دھرنا دے دیا کسی نے، یا کوئی میمورنڈم پاس کر دیا، نہیں۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگی سب کچھ قربان کی، آل اولاد قربان کی، سب کچھ قربان کر دیا، تب جا کر یہ آزادی ملی ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی آزادی کے لیے قربانی دی، ان میں سب سے زیادہ نمایاں حصہ، سب سے بڑی قربانی مسلمانوں کی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے حکومت گئی تھی۔ پہلے حاکم مسلمان تھے، پہلے مسلمان اس ملک پر حکومت کرتے تھے۔ انگریز نے جب یہاں قبضہ کیا تو ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا۔ جس کے ہاتھ سے کوئی چیز جاتی ہے اسی کو زیادہ درد ہوتا ہے۔ پھر مسلمان پہلے حاکم تھے، پھر بعد میں ان کو محکوم بننا پڑا، ماتحت رہنا پڑا، اس لیے مسلمانوں کو زیادہ اس کا رنج تھا۔ پھر دوسرے ہمارے ملک پر بھی قبضہ تھا، ہمارے ملک پر بھی حملہ تھا، ساتھ ساتھ ہمارے دین پر بھی حملہ تھا، اس لیے مسلمانوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اور وہ دور ایسا تھا کہ الگ الگ رجواڑے تھے، الگ الگ ریاستیں تھیں، ہر ریاست کا ایک راجہ ہوتا تھا۔ اس دور میں جو مسلمان راجہ تھے ان کو اس کا احساس ہوا، جو علماء تھے ان کو اس کا احساس ہوا، عام مسلمانوں کو احساس ہوا، تو ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی دی۔ نواب سراج الدولہ نام یاد رکھیں گے بچے؟ نواب سراج الدولہ، یہ بھی ایک نواب تھے، ان کا نانا تھے علی وردی خان۔ کون تھے جی؟ علی وردی خان، جن کا پورا ایریا کا ایک طرح کا دارالسلطنت مرشد آباد تھا۔ انہوں نے 1754 میں، کون سی سن میں؟ 1754 میں سب سے پہلے باقاعدہ انگریز سے جنگ کی اور ان کو شکست دی۔ یہ باقاعدہ پہلی جنگ کہلاتی ہے جو انگریزوں سے لڑی گئی تھی۔ جو لڑی کس نے؟ مسلمان نے۔ کس نے لڑی؟ کیا نام تھا؟ علی وردی خان۔ علی وردی خان 1754 میں۔ اور انگریزوں کا جو مرکز ہے نا، ہیڈ کوارٹر تھا انگریزوں کا، وہ کلکتہ میں ہاربر کے نام سے انہوں نے کو بنا رکھا تھا، وہ تھا، اور فورٹ ولیج یہ۔ تو علی وردی خان نے ڈائریکٹ فورٹ ولیج پر حملہ کیا اور انگریزوں کو دوڑا دوڑا کر مارا۔ تو ہاربر کے اندر جو ہے کہ وہ امن لینے پر اور وہاں جا کر چھپنے پر مجبور ہوئے۔ تو پہلی جنگ 1754 میں ہوئی۔ یہ احساس ہوا تو ایک مسلمان کو ہوا۔ ان کے نواب تھے نواب سراج الدولہ۔ تو
ایک آدھ سال کے بعد وہ ان کی جگہ پر آیا جب علی وردی خان کے بعد، کیونکہ علی وردی خان بعد میں بھی لڑے ان سے، اور لڑتے لڑتے 1757 میں یہ شہید ہو گئے تھے مرشد آباد میں، وہیں ان کی آج خبر ہے۔ اس کے بعد پھر کمان سنبھالی نواب سراج الدولہ نے، انہوں نے بھی ان سے کئی جنگیں کی، اور پلاسی کی جنگ مشہور ہے جو تاریخوں میں لکھی ہے، پلاسی کی جنگ کے نام سے انہوں نے جنگ کی۔ تو خلاصہ یہ ہے، پوری تفصیل سے سنائیں گے کہ لمبی، میں سوچ رہا تھا کہ کچھ پڑھ کے سنا دوں، لیکن پڑھ کے سنانے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو آپ لوگوں کو تقریر تو کرنی نہیں ہے، خالی اتنا سمجھانا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دی۔ نواب سراج الدولہ نے ان سے جنگیں کی۔ ان کے بعد زمانہ آتا ہے فتح علی خان جی اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا 1782 میں یہ دوسری جنگ کہلاتی ہے جو فتح علی خان اور ان کے والد حیدر علی خان سے پہلے کی، ان کے بعد 82 سے لے کر 84 تک مستقل جنگ رہی، 2 سال تک۔ پہلی جنگ جو ہوئی ان کی، اس میں انہوں نے بھی ان کو بہت بری شکست دی انگریزوں کو، اور اس کے بعد انہوں نے 1784 کے سے لے کر 1792 تک ہندوستان میں جتنے بھی رجواڑے تھے، راجا تھے، ان کو خط لکھا اور ان سے ملاقاتیں کی۔ ترکی تک انہوں نے خطوط لکھے، ملاقاتیں کی کہ اگر ابھی انگریز کو نہیں دبایا گیا تو یہ ہمارے ملک پر قبضہ کر لے گا، لیکن ان کی بات ہر ایک نہیں سمجھ پائے، اور ہر ایک نے ان کے ساتھ نہیں دیا، اور ہر ایک ان کی فراست کو نہیں سمجھ پائے، اور اپنے رجواڑوں کو، اپنے ایریوں کو، اپنے صوبوں کو بچانے کے چکر میں وہ سب ان کے ساتھ نہیں آئے کہ ہم بچ جائیں گے، اگر ہم رہیں گے ہم بچ جائیں گے۔ لیکن انگریز بڑا مکار تھا، چالاک تھا، پھوٹ ڈالو حکومت کرو، ایک راجا سے دوسرے راجا کو لڑانا، ایک صوبے سے دوسرے صوبوں کو لڑانا، ایک جگہ کی حکومت سے دوسری جگہ حکومت کو لڑانا، اور جو مقابل ہے اس کا دشمن، جو مقابل نہیں آ رہا فی الحال اس کو دوست بنا لیا، وقتی ٹیمپرری دوست۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اسی کی جنگیں اپنی جنگ تھوڑی ہے، لیکن انگریز اپنے دل میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے بہت دیر رکھتا تھا، تو انہوں نے پہلی ہی جنگ میں ان کو شکست دی تھی۔ وہ تیاری کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے ان سے جنگ کی جائے، تو اچانک انہوں نے 1792 میں ٹیپو سلطان فتح علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے میسور پر حملہ کیا، اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیت، بہادری اور انتظام ایسا تھا کہ وہ منٹوں میں، گھنٹوں میں جیت سکتے تھے، فتح پا سکتے تھے، لیکن انگریز نے حکومت دونوں طرف سے حملہ دونوں طرف سے کیا، اوپر سے فوج کے ذریعے سے اور اندر سے وزیروں کو خرید کر توڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کو شکست ہوئی اور صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صلح کرنے میں ان کو 3 کروڑ روپیہ اس زمانے میں دینا پڑا، اپنے 2 بیٹوں کو یرغمال کرانا پڑا، ان کی حراست میں دینا پڑا، آدھی سلطنت دینی پڑی۔ یہ سب کس نے کیا؟ غداروں نے، اپنے ہی گھر میں رہ کر اور اپنے ہی لوگوں میں رہ کر۔ نام سنا ہوگا نا میر جعفر میر صادق کا، ان لوگوں نے۔ ایک بات یہ بھی دھیان رکھنے کی ہے، اگرچہ ہمیں ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہیے، ہمیں فرقہ واریت نہیں پھیلانی چاہیے، لیکن مجبور ہے ایک بات کہنے پر کہ ہمارے نواب سراج الدولہ کو جس نے ہروایا، جس نے شکست دلوائی، جس نے غداری کی، وہ بھی شیعہ تھا، اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو جاسوس تھا، جو غدار تھا، وہ بھی شیعہ تھا۔ میر جعفر اور میر صادق دونوں شیعہ۔ آج بھی اخبار میں ہے کہ بابری مسجد دے دینی چاہیے، اس سے دل جڑ جائے گا، وہ بھی شیعہ ہے۔
بابری مسجد اگر ہندوؤں کو دے دی اور وہاں مندر بن گیا تو دل کیسے جڑ جائیں گے؟ کیا مسلمان کا دل اس سے جڑ جائے گا؟ مسلمان کا دل ٹوٹے گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں میں ملک کے غدار، قوم کے ملت کے غدار بہت رہے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے ملک و ملت کی حفاظت فرمائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے بیچاروں نے دوبارہ تیاری کی، اور اگر وہ چاہتے اپنی جان کی حفاظت، اپنے گھر بار خاندان کی حفاظت، تو وہ آج تک بھی محفوظ رہ سکتے تھے، ان کی نسل آج بھی چلتی، ان کی حکومت آج بھی چلتی، اس لیے کہ انگریز، جو آدمی انگریز سے صلح کر لیتا تھا انگریز کا ساتھ دیتا تھا، لیکن جو ملک کے لیے لڑتا تھا انگریز کا دشمن بن جاتا تھا۔ اگر وہ بھی چاہتے کہ بھئی اپنا آپ کو بچا لو، اپنے خاندان کو بچا لو، اپنی جناب ملک میں حکومت کو بچا لو، تو وہ بھی ہاتھ ملا لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنا آپ کو قربان کیا، خاندان کو قربان کیا، سب کچھ قربان کیا، اور انگریز سے لڑتے رہے۔ آخرکار 1799 میں آخری جنگ ہوئی، اور 1799 میں ٹیپو سلطان کی آخری جنگ ہوئی، وہ شہید لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور انگریزوں نے لوگوں کو اس طرح خریدا تھا کہ لڑتے لڑتے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، جس سے پانی مانگ رہے تھے نا خادم، وہ بھی بکا ہوا تھا، اس نے پانی تک نہیں پلایا تھا، تو وہ لڑ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پانی انہیں دیا ہے نہیں دے رہا ہوں، پھر وہ سکا تھوڑی دیر لگا دے پانی پینے میں، اس میں وہ صبر کا موقع کہاں تھا، لڑنے کا موقع تھا، لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ لیکن اللہ نے اس شخص کو، اس شیر کو ایسا بنایا تھا بہادر کہ سچ مچ کا شیر بھی ڈرتا تھا اس کو۔ وہ انسان ایسے کامل انسان اور ایسے بہادر انسان تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سچ مچ کا شیر بنایا ہے وہ بھی اس سے ڈرتا تھا، اور مشہور اثر جانتے ہیں کہ انہوں نے شیر کا جباڑا توڑ دیا، اتنا بہادر بنا۔ تو ایسے بہادر لوگ تھے، ایسے انہوں نے قربانیاں دی۔ جب وہ شہید ہو گئے تھے 3 دن تک انگریز اس کی لاش کے قریب بھی نہیں گئے۔ ایک جگہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب اس کی شہادت کے بعد ایک انگریز اس کے پاس گیا تھا دیکھنے کے لیے، تو اس وقت ان میں کچھ جان باقی تھی، رمق باقی تھی، تو انہوں نے ہڑبڑا کر اس کو جھڑکا، تو وہ انگریز اسی سے جھڑکنے سے مر گیا تھا۔ اور جنرل ہارس جو اس وقت فوج کا جو کمان کر رہا تھا 3 دن تک اس کے قریب نہیں گیا ڈر کی وجہ سے۔ 3 دن کے بعد گیا تھا کہ ہاں اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں، پہلے ڈنڈے سے دیکھا دور سے لگا کر کہ اس کے اندر کوئی جان ہے کہ کیسے بہادر انسان ہوگا۔ پھر اس کے سینے پر بیٹھ کر اس نے کہا تھا، جب دیکھ لیا کہ یہ شہید ہو گئے، ختم ہو گئے، جب کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا، اور اس کی یہ بات تاریخی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو، کوئی ایسی بات نہیں اس کو ہم ہی کہہ رہے ہوں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ملک کے لیے ان لوگوں نے کیسی قربانی دی، اور مسلمانوں کی کیسی جو ہے کہ قربانی تھی، اور کیا ان کی حیثیت تھی کہ جب تک ان کی جان میں جان رہی انگریز یہ نہیں کہہ سکا کہ ہمارا ہے ملک۔ جب ان کی جان نہیں وفا نہیں کی، شہید ہو گئے، جب انگریز یہ کہہ پایا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اور ایسے جری انسان تھے، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اہمیت اور غیرت رکھی تھی کہ جو ان کے دربار کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا حضرت ہاتھ ملا لیجیے، صلح کر لیجیے، اور ماتحتی قبول کر لیجیے، انگریز سے ماتحت رہ لیجیے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ گیدڑ اگر 100 سال تک بھی جیے مجھے بھی گیدڑ ہی ہے، شیر کی 1 دن کی زندگی اس گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ بھی ایسا جملہ انہوں نے کہا تھا جو آج بھی ان کی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں نا، جتنے بھی ہندوستان کے علماء ہیں ان سب کے استاد کہلاتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے خاندان کو، اپنے شاگردوں کو اس کا حکم دیا کہ باقاعدہ وہ انگریز کے مخالفت کریں، انگریز سے لڑیں، انگریز کو یہاں سے بھگائیں۔ تو ان کے لڑکوں نے، شاہ عبدالعزیز، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور شاگردوں نے باقاعدہ ایک مہم چلائی
اور ایک پورا قافلہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تیار ہوا، جو سارے ہندوستان میں گھوم گھوم کر باقاعدہ لوگوں کو ساتھ لے کر، اور ہمارا راجستھان جے پور اور ٹوک سے ہو کر بھی وہ گیا قافلہ، اور انہوں نے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ٹوک آئے تھے تو انہوں نے جوتی اتار دی اور یہ کہا تھا کہ وہ جگہ ہے جہاں سے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ قافلہ گزرا ہے، میں طبیعت نہیں چاہتی کہ میں یہاں جوتی پہن کر چکوں۔ ان لوگوں نے جو انگریز کے ساتھ دینے والے حمایتی سکھ تھے ان سے جنگ کی، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ انگریز دو طرفہ جنگ لڑتا تھا، اوپر سے بھی حملہ کرتا تھا، اندر سے لوگوں کو خریدتا تھا، اور بے ضمیر انسان بک جایا کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت نقصان کیا، جس سے وہ لوگ شہید ہو گئے۔ بالا کوٹ میں آج بھی ان کی قبریں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک چلی وہ بہت کامیاب چلی، اخیر تک جن لوگوں نے کام کیا وہ انہیں کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگرد تھے۔ تو انگریز نے سوچا کہ ان کو بدنام کیسے کیا جائے، تو ان کو وہابی کہہ کر بدنام کیا گیا، اس لیے کہ اس زمانے میں سعودیہ میں ایک تحریک تھی جو ان کو وہابی کہتے تھے، اور وہ سارے دنیا میں مسلمانوں میں بدنام تھے۔ ان کے کچھ ایسے فیصلے تھے جن کی وجہ سے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان ناراض تھے، تو ان کو یہاں یہ افواہ پھیلا دی، کوئی افواہ پھیلائی جاتی ہے تو وہ افواہ پھیلا دی کہ یہ وہابی ہیں، جبکہ ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان کے بیٹے تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مسلمان اپنے مذہب پر بہت زیادہ قربان ہوتا ہے، اور فتویٰ جو ہوتا ہے نا، فتویٰ جانتے ہیں نا، فتویٰ کی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں فتویٰ دیا تھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اب دارالحرب بن گیا ہے، اور اس پر انگریزوں کی، کافروں کی حکومت ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے جنگ کرنا اب فرض ہو گیا ہے، اور ان کو یہاں سے بھگانا فرض ہو گیا ہے۔ یہ بات اس لیے آپ یاد رکھیں کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کب دیا تھا فتویٰ؟ 1803 میں، اور اس کے برسوں کے بعد دوسری پارٹیاں بنی ہیں۔ سن 1880 کے بعد کانگریس بنی ہے، 1880 کے بعد۔ بی جے پی کا تو اس وقت کہیں نام نشان بھی نہیں تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، اور اس وقت یہ فتویٰ دیا ہے 1803 میں۔ اب اندازہ لگائیے، تو پہلے قربانیاں کس کی ہیں؟ اس فتوے پر علماء نے دستخط کیے کہ بالکل صحیح فتویٰ ہے، اور میدان میں اتر گئے، اور انگریز جنہوں نے بھی اس کے فتویٰ کا ساتھ دیا، دستخط کے کو پکڑ کر زندہ آگ میں جلا دیتے زندہ، اور یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے فتویٰ کو کینسل کر دیجیے، رجوع کر لیجیے، کہہ دیجیے ہم انگریز مخالف ہیں، ان کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانا ملک کی ضرورت سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنا دھارمک فریضہ بھی سمجھا تھا کہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہم کو ملک آزاد کرانا ہے۔ جان تو دے دی، زندہ آگ میں سے جل گئے، لیکن فتوے سے رجوع نہیں کیا، ایسا نہیں بولا کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ خیر، یہ کوششیں اس طرح چلتی رہی کہ زندہ جلایا گیا، پھانسی پہ لٹکایا گیا، چوراہے پر پھانسی کے تختہ دار لگائے گئے، ان پر علماء کو پھانسی دی گئی، لیکن علماء پیچھے نہیں ہٹے، مسلمان پیچھے نہیں ہٹے۔ آخرکار پھر اور آگے زمانہ چلتا ہے، پھر ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند، انہوں نے 1857 میں شاملی کے میدان میں کود کر جنگ لڑی، جس میں ہمارے حضرت سید حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ وہ شہید ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں گولی لگی۔ حضرت گنگوہی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر لیا گیا، سہارنپور کی کال بورڈری میں ان کو رکھا گیا، پھر جناب وہاں ان کو مظفر نگر کی جیل منتقل کیا گیا۔ آخرکار ان کے بھی جو ہے کہ انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے بزرگوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ اور ایک بات بس میں ختم کر دیتا ہوں، کہ جیسا لمبی بات آپ لوگوں کو یاد بھی نہیں رہے گی۔
ہمارے بزرگ یہ بھی جانتے تھے ملک پر بھی حملہ ہے یا ہمارے مذہب پر بھی حملہ ہے. وہ ہر میدان میں ہار جاتے تھے، شکست کھا جاتے تھے. انگریز جیت جاتا تھا اس لیے ان کا پاس فوج بڑی تھی. ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار، اس وقت ہندوستان میں حکومت انگریزوں کی تھی اور اس کو ضرورت پڑی کہ فوج میں بھرتی کی جائے اور لوگوں کو بڑھا کر فوج کو بڑھایا جائے تاکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہم زیادہ سے زیادہ فوج بھیج سکیں. اس وقت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا جائز نہیں ہے، حرام، جس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا، قید کیا گیا، اریسٹ کیا گیا اور کراچی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا. اور وہاں جج نے کہا تھا کہ یہ جو فتویٰ ہے کہ انگریز کی حکومت میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہ تمہارا ہے، تمہارا فتویٰ ہے. اس وقت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا ارشد صاحب کے والد تھے، مولانا ارشد مدنی کے نام سنا ہے نا، ان کے جو والد تھے مولانا سید حسین احمد مدنی، اور انہوں نے یہ کہا تھا یہ فتویٰ میرا ہے، یہ میں نے دیا ہے، یہ میں نے کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں، آئندہ بھی کہوں گا، میرا یہی موقع. انگریز نے کہا جج نے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے؟ ہاں جانتا ہوں. تو سر سے کفن کھول کر دکھایا، میں جانتا ہوں کہ اس کی سزا پھانسی ہے، کفن ساتھ لے کر آیا ہوں. تو اس جج نے کہا تھا کیا کراچی میں کفن نہیں ملتے ہیں جو اپنے یہاں سے تم کفن لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ انگریز کا بنایا ہوا کپڑا نہ زندگی میں پہننا میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، نہ مرنے کے بعد پسند کرتا ہوں. میں ودیشی کوئی کپڑا نہیں پہنتا، یہ دیسی کپڑا ہے اور دیسی کفن ہے، میں یہ لے کر آیا ہوں اور تاکہ میں اپنے لوگوں کو کہوں کہ مرنے کے بعد بھی انگریزی دور حکومت کا بنایا ہوا کوئی کپڑا یا ودیشی کپڑا نہیں، میرا ملک کے کپڑے میں مجھے کفن دینا. یہ لوگ تھے ایسے ملک کے چاہنے والے اور ملک کے لیے قربانی دینے والے. آخرکار ان کے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کالا پانی کی جیل میں بھیجا گیا. وہاں 3 سال کی قید برداشت کر یہ آئے. بہت سارے علماء ہوئے جن کو انگریزوں نے کالے پانی کی جیل میں انڈمان میں جزیرہ انڈمان میں جو بھیج دیا گیا جہاں سخت سردی ہوتی تھی. وہاں انہوں نے اس طرح کے پنجرے بنائے تھے جس میں نہ آدمی کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. اور حضرت مولانا جعفر خان شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اپنے حالات پر کالا پانی کے نام سے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حالات تھے ہمارے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور پیروں میں سے خون بہتے تھے، ایسی قربانی دے رہے. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کمر پر وہ سریا گرم کر کے لوہا پھر کمر پر داغتے تھے، لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے یا تو کہہ دو میں انگریز کا وفادار ہوں یا پھر یہ چیزیں برداشت کرتے رہو. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو جاتے تھے لیکن جب ہوش آتا تھا یہ کہتے تھے میں بلال کا وارث ہوں، میں خباب کا وارث ہوں. یہ تو ہو سکتا ہے میں جان دے دوں، تم میری بوٹی بوٹی کر سکتے ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انگریز سے ہاتھ ملا لیا جائے اور انگریز کی حمایت کو فتوی دے جائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، مسلمانوں نے اس ملک کو وہ قربانی دی جو بھلائی نہیں جا سکتی. آپ نے سنا ہوگا کہ جب ملک آزاد ہوا جو سب سے پہلی تقریر گاندھی جی نے کی تھی جو آل انڈیا دہلی ریڈیو سے نشر بھی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا جیسا کہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان یہاں سے پاکستان چلے جائیں. میں مسلمانوں کو کس منہ سے کہوں کہ پاکستان چلا جائے جبکہ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے کون سی قربانی جو نہیں دی. تو آج جو ہے نا ہم تو ہے ہی طالب علم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ پڑھتے رہے کھوج کرتے رہے اور گہرائی تک پہنچتے رہے. ہم کو جاننا چاہیے آج جو ہمارا ملک آزاد ہے یہ برکت ہے ہمارے بزرگوں کی، مسلمانوں کی
انہوں نے یہ قربانیاں کی ہیں، اور یہ اتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے ہفتوں اور مہینے چاہیے۔ کیسے بھلایا جا سکتا ہے اپنی قربانیوں کو؟ اس لیے ہم یہ پیغام لے کر جائیں، ان کا نام یاد رکھیں، اور نام یاد رکھنے کا طریقہ میں تو اپنی مسجد میں بھی کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے جنگ آزادی کے ہیرو ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہمارے جنگ آزادی کے ہیرو ہیں۔ لیکن ان مدرسہ والوں نے جو قربانی دی تھی، جتنے بھی لوگ تھے وہ سب مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے۔ کسی کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لو، کوئی حافظ ملے گا، کوئی مولوی ملے گا، کوئی مدرسے سے نکلا ہوا ملے گا۔ جتنے بھی لوگ تھے، مولانا ابو کلام آزاد ہو، مولانا محمد علی چور ہو، شیخ الہند ہو، مولانا حسین مدنی ہو، جی نواب سراج الدولہ ہو، جی فتح علی خان ہو، علی وردی خان ہو، کوئی بھی سب مکتبوں سے آپ کی طرح نکل کر گئے تھے۔ پتہ چلا کہ سب سے زیادہ ایمانداری اور سب سے زیادہ غیرت، حمیت اور ملک کی حمایت اور ملک کی محبت مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے۔ مدرسوں سے نکلنے والے لوگ تھے جنہوں نے یہ قربانیاں دی تھیں، آج لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لیکن مدرسہ والوں کی دوسری بھی ذمہ داری ہے۔ مدرسہ والے دو کام کرتے ہیں، ملک کی حفاظت اور دھرم کی حفاظت، ملک کی حفاظت اور دھرم اور مذہب کی حفاظت۔ ایک جنگ تھی ہماری انگریز سے، وہ ہم جیت گئے آخر میں جا کر 1947 میں، ملک آزاد ہو گیا جی۔ اب ایک ذمہ داری ہے ہمارے سیاسی لوگوں کی۔ سیاسی لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ بھائی انگریز کے دور میں ظلم ہوتا تھا، اب ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ انگریز کے دور میں ظالم کو امان دی جاتی تھی، اب ظالم کو امان نہیں دینی چاہیے۔ انگریز کے دور میں فراڈ تھا، فراڈ نہیں ہونا چاہیے۔ انگریز کے دور میں دھوکہ بازی، جھوٹ سب چلتا تھا، وہ اب نہیں چلنا چاہیے۔ انگریز کے دور میں لوگوں کو کھانا پینا اوریجنل نہیں ملتا تھا، صحیح نہیں ملتا تھا، اب صحیح ملنا چاہیے۔ انگریز کے دور میں ہمارا دیش کا ایک ایک واسی پریشان تھا، اب پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انگریز کے دور میں جو خرابیاں تھیں وہ اب نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ہمارے سیاسی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک پی ایم سے لے کر سی ایم، ایم پی، ایم ایل اے، پارشد تک سب کو ایماندار ہونا چاہیے، کہ بے ایمانی تو انگریز کے دور کی نشانی ہے۔ ہمارے دور میں، اس دور میں آزادی کے بعد کوئی بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ہمارے سیاسی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مدرسہ والوں کی دوسری ذمہ داری ہے ملک کی بھی حفاظت کرنا، ملک سے محبت کرنا، ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ انگریز نے ہمارے دھرم اور مذہب پر بھی حملہ کیا تھا، ہم نے ملک کی بھی حفاظت کی، ہم مذہب کی بھی حفاظت کریں گے۔ کیا جی؟ ملک کی بھی حفاظت کی ہم نے اور مذہب کی بھی حفاظت کریں گے۔ لہذا کوئی بھی کام ہم ایسا نہیں کریں گے جو مذہب کے خلاف جائے جی، چاہے لباس سے متعلق ہو، چاہے کھانے پینے سے متعلق ہو، خرید و فروخت سے متعلق ہو، کھانا کمانے سے متعلق ہو، روزگار سے متعلق ہو، بول چال سے متعلق ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اس لیے کہ انگریز نے ہمارے ملک کو بھی مٹانا چاہا، ہمارے مذہب کو مٹانا چاہا۔ انگریز ملک کو تو نہیں مٹا سکا اور ناکام ہو کر اس کو جانا پڑا۔ انشاءاللہ ہم ایسی محنت کریں گے کہ وہ ہمارے مذہب کو بھی نہیں مٹا سکے گا، اور ہم اپنے عمل سے مذہب کو بھی زندہ رکھیں گے۔ یاد رکھیں گے اس باتوں کو۔ ہمارے ملک پر انگریز نے حملہ کیا تھا ملک کو مٹانے کے لیے اور مذہب کو مٹانے کے لیے۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ملک کو بچایا۔ ایک جنگ ہم جیت گئے، دوسری جنگ جاری ہے ابھی، اس کو بھی جیتنا ہے کہ جس میدان کے اندر انگریز ہمارے مذہب کو مٹانے کی کوشش کرے گا، ہم مذہب کے لیے پوری قربانی دیں گے۔ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، مسجدوں کی حفاظت کریں گے، مدرسوں کی حفاظت کریں گے، ایک ایک سنت کی، شریعت کی پوری حفاظت کریں گے۔ اس کے لیے ہم اپنی پوری زندگی لگائیں گے۔ یاد رکھیں گے اس کو۔